بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ بہت ہی زبردست دعا ہے۔ انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور صلات اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر امام سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کسی کی بھی صلات نہیں ہے، اور اکیلا کوئی بندہ پڑھ رہا ہو سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ صلات ہے ہی نہیں ہے۔ امام کی صلات جو ہے، اس کی قرت جو ہے وہ مقتدی کی قرت سمجھی جاتی ہے، اور قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ قرآن ہے، جب یہ پڑھی جا رہی ہو اونچی آواز کے اندر تو مقتدیوں کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیا بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھیے آج موقع ملا، یہ ایک مفتی تقی عثمانی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی، اس میں جہاں اور اچھی باتیں بیان کی، وہاں جو ان کے سب سے بڑے استاد گزرے ہیں قاسم نانوتوی کے بعد، محمود الحسن نے جو تفسیریں کی ہے، جو مشہور ہوئی ہے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام سے، 3 پارے یا 4 پارے محمود الحسن صاحب نے کی ہے، اور پھر ان کی موت واقع ہو گئی ہے، اور باقی کام جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ کی جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلی کڑاکے کی توحید کی بات آتی ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جو بیان کرتی ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، زور ہے اس کے اندر کہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، کسی اور سے نہیں۔ اس کی تفسیر میں محمود الحسن نے شرک کا انجیکشن دیا اور لکھ دیا حاشیے کے اوپر کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اور استعانت بھی صرف اللہ ہی سے ہے، لیکن کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر عارضی طور پر کسی اور کو پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ تو ساری توحید ختم، اور پھر شرک کے ساتھ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے اس دماغ کے ساتھ کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو بتائیے پھر کس طرح آپ قرآن کی تفسیر کر سکیں گے۔ مالک فرماتا ہے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو یہ کارساز بنائیں اور مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں، یعنی ان کو پکاریں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ان کو پکاریں لگائیں، جس راج پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ مشرکین مکہ پکارتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا۔ تو مالک فرماتا ہے کہ ہم خفا نہیں ہوں گے، ہم نے تو جہنم بنائی ایسے کافروں کے لیے۔ تو ایسی جو کڑاکے کی آیت تھی، اس کے معنی اور تفسیر کے اندر انہوں نے شرک ڈال دیا، اور آج تک کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی ہے اس کا انکار کرے، حتیٰ کہ یہ مفتی تقی عثمانی جو چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی جو اس کو دوبارہ پرنٹ کروایا ہے، اس شرک کو اسی طرح قائم و دائم رکھا، اور کسی بیان کے اندر اس کا رد نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ سعودی عرب سے ایک عرصہ دراز تک یہ تفسیر شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ کے طور پر تقسیم کی جاتی رہی ہے، اور اس کے اندر یہ شرک موجود ہے۔ پھر تقی عثمانی کی زبان پر چڑھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے یہ سرور دو عالم اور سرور کائنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں اتنے جوش کے ساتھ۔ یہ مشرکانہ لفظ ہے، سرور دو عالم ایک ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے، سرور کائنات اللہ ہے، سروری زیبا فقط ایک ذات بے انتہا کو ہے۔ تو یہ ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سننے، اس کے دماغ کے اندر بھی حضور حضور، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، محمد رسول اللہ کہیں، اس میں زیادہ زور ہے۔ اور چونکہ جن لوگوں کا عقیدہ مشرکانہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں، وہ تو حضور کہتے ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ باقی جن کا یہ عقیدہ نہ ہو ان کو بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ فتنے میں پڑیں۔ جس طرح رائنا کا لفظ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جس سے یہودی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لفظ ہی مسلمانوں تم استعمال نہ کرو۔ باقی میں نے دیکھا ہے کہ چاہے طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی کی تقریریں ہوں یا تحریریں ہوں، ان کے اندر وہ ایمان خالص کی روح ہی نہیں ہے، یقین کیجیے۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مزار نہیں ہونے چاہیے، یہ پیری مریدی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جزوی طور پر کہیں بات کہہ دیں گے، پورا ایک پروگرام اسلام کا بتائیں گے، لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی کہ شرک کا رد کیا جائے، مزاروں کو کرایا جائے،
پیری مریدی ختم کی جائے، عرس اور میلے ختم کیے جائیں، گمت کے پجاریوں کو کہا جائے کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، پھر جمہوریت کا مشرکانہ نظام. تو یہ چیز مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی صحیح طریقے سے. آج ایک بڑی لمبی تقریر ڈاکٹر اسرار کی سنی ہے، لیکن اس کے اندر پورا پروگرام خلافت کا سب کچھ، لیکن نہیں اگر لفظ بولا ہے تو اس میں شرک کے خلاف کوئی لفظ انہوں نے نہیں بولا ہے. یہ شرک ختم ہوگا جب اسلام کا غلبہ ہوگا، خلافت کا قیام ہوگا، تو سارے مزار گرا دیے جائیں گے، پیری مریدی ختم ہوگی اور تعویذ گنڈا ختم ہوگا، سارے یہ چیزیں بالکل پاؤں کے نیچے رون ڈالی جائیں گے. بس صرف سود بھائی، سود بھی ختم ہوگا، لیکن شرک تو اس سے بڑی چیز ہے. شرک ختم ہوگا. پہلے جب اللہ کے بندے آئیں گے تو یہ شرک کو ختم کریں گے، اور اسی طریقے سے یہ ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، میدان کے اندر آ کے دعوت اللہ کی تھی. کبھی ایک مرتبہ بھی پوری زندگی ڈاکٹر اسرار نے کسی چوک میں کھڑے ہو کے دعوت اللہ نہیں کی ہے. یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر سکتا ہے، نہ علی انجینئر کر سکتا ہے، نہ فضل الرحمان کر سکتا ہے. یہ سیاسی باتیں تو کر سکتے ہیں، کفر و شرک تو پھیلا سکتے ہیں، لیکن ایمان عقیدے کی بات کہتے ہوئے ایسی چوری ہے ان سب کو، چاہے یہ مذہبی رہنما ہوں، چاہے یہ سیاسی رہنما ہوں، چاہے ہمارے عسکری لیڈر ہوں، ان کی تو فیلڈ ہی نہیں ہے ایمان عقیدے کی بات کو کرنا. تو اس وجہ سے ذلت اور خواری ہر جگہ. اللہ کے بندوں، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، اتنے وسائل ہونے کے باوجود، بہترین مین پاور ہمارے پاس ہونے کے باوجود، بہترین خطہ زمین ہمارے پاس ہونے کے باوجود، ذلت اور خواری ہے جو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ اگر شرک کرو گے، میں تمہیں دنیا میں ذلت کا عذاب دوں گا اور آخرت میں شد العذاب کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے. تو دنیا کی یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو بھی ایمان کی بات نہیں کرے گا، توحید کی بات نہیں کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرے گا. جہاد کبیر ہے یہ دعوت اللہ، توحید کی دعوت دینا، رد شرک کرنا، فرقوں کا رد کرنا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ بنو، مسلم بنو. جب تک اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، کوئی خیر نہیں آ سکتی امت مسلمہ کے اندر بھی اور نہ پوری دنیا کے اندر.